بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، ایک پرانے اور چھوٹے سے محلے میں ایک غریب عورت رہتی تھی۔ اس کی زندگی مسلسل آزمائشوں میں گھری ہوئی تھی۔ گھر کی دیواریں پرانی تھیں، چھت ٹوٹی ہوئی تھی اور غربت اس کے گھر کے ہر کونے سے محسوس ہوتی تھی۔ کئی دن ایسے گزرتے کہ گھر میں صرف خشک روٹی ہوتی، کبھی سالن نہ ہوتا، کبھی چولہا ٹھنڈا رہتا۔ اس کے والدین شدید بیماری میں مبتلا تھے، دوائی لینے کے پیسے بھی نہیں تھے، اور وہ عورت ہر رات اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کے روتی تھی کہ یا اللہ میرے حالات بدل دے، میرے گھر میں رزق اور برکت عطا فرما، میرے نصیب میں آسانیاں لکھ دے۔ دوستو، وہ عورت بہت صبر کرنے والی تھی۔ وہ لوگوں کے گھروں میں چھوٹے موٹے کام کر کے اپنے بیمار والدین کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرتی، لیکن مہنگائی، غربت اور پریشانیوں نے اس کی زندگی کو مشکل بنا دیا تھا۔ وہ اکثر سوچتی کہ آخر کب اس کی زندگی میں سکون آئے گا، کب اس کے گھر میں خوشیوں کی روشنی داخل ہوگی، کب اس کے نصیب بدلیں گے، مگر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کبھی ختم نہ ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ایک دن عصر کے بعد وہ عورت ایک گلی سے گزر رہی تھی کہ وہاں ایک نیک اور عبادت گزار بزرگ بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پہ نور تھا اور گفتگو میں عجیب سا سکون تھا۔ انہوں نے اس عورت کے چہرے پہ پریشانی دیکھی تو نرمی سے پوچھا، میری بہن تم بہت غمگین لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے حالات بیان کیے کہ گھر میں غربت ہے، بیماری ہے، قرض ہے اور رزق کے دروازے بند محسوس ہوتے ہیں۔ بزرگ نے شفقت سے فرمایا، میری بہن اللہ تعالیٰ سے مایوس کبھی مت ہونا۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو آسمانوں سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے اس عورت کو 3 روحانی جملے سکھائے اور فرمایا، انہیں یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسے راستے پیدا فرمائے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گی۔ عورت نے ان جملوں کو اپنے دل میں محفوظ کر لیا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت وہ اپنے چھوٹے سے گھر میں بیٹھی۔ اس کے سامنے اس کے بیمار والدین لیٹے ہوئے تھے۔ گھر میں خاموشی تھی اور دل میں صرف اللہ تعالیٰ کا نام تھا۔ اس نے مکمل یقین کے ساتھ وہ 3 جملے پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب اگر تو چاہے تو میری دنیا بدل سکتی ہے۔ میرے دوستوں، کہتے ہیں کہ جب انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ چند ہی منٹ گزرے تھے کہ اس کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ عورت حیران ہو کے باہر نکلی تو ایک اجنبی شخص کھڑا تھا۔ اس کی لمبی داڑھی تھی، چہرے پہ عجیب سا نور تھا اور اس کی آواز میں سکون تھا۔ اس نے پوچھا، کیا تم نے وہ روحانی جملے پڑھے ہیں؟ عورت حیران رہ گئی اور آہستہ سے بولی، جی ہاں، میں نے اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے پڑھے ہیں۔ وہ شخص مسکرایا اور بولا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی بھیجی ہے، یہ رقم لے لو اور اپنے گھر میں رکھ دو۔ عورت کانپتے ہاتھوں سے وہ رقم لے کے اندر گئی۔ جب اس نے وہ رقم دیکھی تو حیران رہ گئی، کیونکہ وہ اس کی سوچ سے کہیں زیادہ تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جلدی سے واپس باہر آئی تاکہ اس شخص کا شکریہ ادا کر سکے، مگر وہ شخص وہاں موجود نہ تھا۔ گلی سنسان تھی، آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عورت حیرت میں ڈوب گئی۔ وہ سجدے میں گر گئی اور روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی۔ اس سے یقین ہو گیا کہ جب بندہ اخلاص سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوستو، اس دن کے بعد اس عورت کی زندگی بدلنے لگی۔ اس کے گھر میں پہلے جہاں فاقے ہوتے تھے وہاں اب برکت آنے لگی۔ اس کے بیمار والدین کے علاج کا انتظام ہو گیا، گھر کے حالات بہتر ہونے لگے اور رزق میں ایسی کشادگی آئی کہ وہ خود حیران رہ جاتی۔ کبھی کوئی پرانا جاننے والا مدد کر دیتا، کبھی کسی جگہ سے کام مل جاتا، کبھی کوئی تحفہ دے جاتا اور کبھی ایسے وسیلے بن جاتے کہ عقل حیران رہ جاتی۔ آہستہ آہستہ اس عورت نے اپنے قریبی لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ پہ یقین، دعا اور ان روحانی کلمات کی برکت کے بارے میں بتایا۔ حیرت انگیز طور پہ جن لوگوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ان کے حالات میں بھی بہتری آنے لگی۔ کسی کے کاروبار میں ترقی ہوئی، کسی کے قرض اتر گئے، کسی کے گھر میں سکون آ گیا اور کسی کے رزق میں ایسی برکت ہوئی کہ اس کی زندگی بدل گئی۔ لوگ کہتے تھے کہ اصل طاقت ان جملوں میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پہ یقین اور دعا میں ہے، کیونکہ ہر خزانے کی کنجی
صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، دنیا میں بہت سے لوگ دولت، رزق، سکون اور کامیابی چاہتے ہیں، مگر اصل کامیابی اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے میں ہے۔ جب بندہ مایوسی چھوڑ کر امید کے ساتھ نہ اپنے رب کو پکارتا ہے نا، تو ایسے راستے کھولتے ہیں جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کبھی کوئی رشتہ دار مدد کا ذریعہ بن جاتا ہے، کبھی کاروبار میں اچانک برکت آ جاتی ہے، کبھی گھر میں خوشیوں کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے عطا فرما دیتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی امید بھی نہ لگائی ہو۔ دوستو، ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ دلوں کے حال جانتا ہے، آنکھوں کے آنسو دیکھتا ہے اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہو، ہمیشہ دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، حلال رزق کی کوشش کریں اور اپنے دل کو امید سے بھرا رکھیں، کیونکہ جب رب کریم کا کرم ہوتا ہے نا، تو غربت خوشحالی میں بدل جاتی ہے، پریشانیاں سکون میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ تو پیارے بھائیو، آپ نے نا آج سب سے پہلے نمبر پر میرے دوستو یا اللہ یا رزاق کو 3 بار پڑھنا ہے، لیکن میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے دوستو دوسرا، پھر تیسرا، پھر 3-4 چیزیں آپ نے پڑھنی ہے، 3 جملے پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ آج بن مانگے بھی مل جائے گا، لیکن سب سے پہلے عمل کو شروع کرنے سے پہلے دیکھیے، میں عمل بتانے لگا ہوں۔ کل تقریباً 25 سے 30 کے قریب میری بہنیں، میرے بھائی میرے پاس آئے۔ ایک بھائی کا تقریباً 50 لاکھ کا قرض تھا، جو کہ آدھے گھنٹے میں معاف ہو گیا۔ ایک بہن نے بتایا کہ میرے ظالم شوہر نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ کل روتے ہوئے آئی، اللہ جانتا ہے صرف 15 منٹ میں ظالم ضدی شوہر معافیا مانگ رہا تھا۔ ظالم تیز تراز ساس پاؤں پکڑنے لگی، رونے لگی، کہتی ہے کہ میری ہی غلطی ہے۔ یہ وہ طاقتور عمل ہے، یہ دولت کے ساتھ ساتھ بڑی سے بڑی مشکل کو، پریشانی کو جڑ سے دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ 3 بار پڑھتے ہی کوئی اللہ کا ولی تمہارے دروازے پہ آئے اور کہے بیٹا یہ لے لے، یہ اللہ نے نام بھیجا ہے، تو آپ نے زندگی میں ایک بار یہ 3 جملے لازمی آزمانے ہیں، انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دو گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر والے وظیفے کو یا اللہ یا رزاق کو 3 مرتبہ میری بتائی ہوئی ترتیب سے، میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے، اپنی منمانی سے نہیں پڑھنا۔ دیکھیے، تنہائی میں کسی بھی دن، آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، کسی بھی دن پڑھ لیں، سب سے پہلے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھ لیں۔ کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو پھر مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اللہ والوں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کے نا غیبی دولت کی بارش کو برسانے والا۔ اگر آپ لوگ درود شریف نہ بھی پڑھ سکے نا، تو بس ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اب میں آپ کے حوالے پہلا وظیفہ کروں گا، خدا کا واسطہ اس وظیفے کو سکپ نہ کرنا، ویڈیو کو آگے پیچھے نہ کرنا، کیونکہ پہلا ہی وظیفہ دولت کا ایٹم بم ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ میرے دوستو، تم نے اس ترتیب سے دیکھیں، تم نے یا اللہ یا رزاق کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو جملہ تم یا اللہ یا رزاق کے ساتھ پڑھو گے نا، میں کہتا ہوں تمہاری زندگی سمجھ جائے گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے، لیکن آپ نے صرف یا اللہ یا رزاق کے ساتھ یہ جملہ، یہ ترتیب، پہلا وظیفہ نہیں پڑھنا، وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا تیسرا تینوں چیزیں پڑھنی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو جملہ ہے نا میرے دوستو، میرے پاس اس جملے کے لیے الفاظ نہیں ہیں، یہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کا وظیفہ ہے، لیکن آپ نے یہ تینوں چیزیں اکٹھی پڑھنی ہیں۔ دیکھیے آپ لوگ کرتے کیا ہیں، ایک وظیفہ پڑھا، پھر دوسرا پڑھا، پھر اس کے بعد فون پہ لگ گئے، پھر آ کے تیسرا پڑھا۔ تینوں چیزیں ایک ساتھ پڑھیں گے نا تو غربت، غریبی، لاچاری دور ہوگی۔ میرا چیلنج 2 گھنٹے کا ہے، ہر غریب بیمار لاچار کو دیکھیں، تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیں، دن بھر میں، شام میں، رات میں، کسی بھی وقت تنہائی میں پڑھیں، اور ایک مرتبہ دیکھیں سب سے پہلے کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتا تو پھر آپ مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، کوئی بھی درود شریف نہ پڑھ لیں۔ اب آپ نے دیکھیں یا اللہ یا رزاق، جس کا مطلب ہے اے اللہ، اے رزق دینے والے، اے ہمارے پروردگار۔ اب آپ لوگ کیا کرتے ہیں، تسبیح پکڑی، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق۔ نہ میرے بھائیوں، اس طرح کچھ بھی نہ ملے گا۔ میں نے تقریباً 4 سے 5 سال لگاتار یا اللہ یا رزاق کا وظیفہ پڑھا۔ کوئی کہتا ہے یا باسی تو یا غنی پڑھ لے، یہ پڑھ لے، وہ پڑھ لے۔ میں لوگوں کے طریقے سے وظیفے پڑھتا گیا، مجھے کچھ بھی نہ ملا، لیکن
پچھلے سال جب میں نے میرے دوستوں اس غریب عورت کا بتایا ہوا یہ عمل پڑھ لیا نا، اللہ کی قسم عورت کہتی ہے میں جب بھی یہ 3 جملے پڑھتی ہوں نا، ایک داڑھی والا مولوی، ایک نیک بزرگ مجھے پیسے دے کے جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے میرے دوستوں بڑی محنت، بڑی جستجو سے نا اس عورت سے یہ عمل ہاتھ پاؤں جوڑ کے حاصل کیا، اور وہ بڑی نیک عورت تھی، اسے اللہ کے ولی نے یہ عمل سکھایا تھا اور اس نے اللہ کے لیے لوگوں کو بتایا، اور ان لوگوں نے میرے دوستوں جس نے پڑھا نا وہ بھی فقیر سے بادشاہ بن گیا، اور یقین کریں وہاں سے ہوتے ہوئے یہ عمل مجھ تک پہنچا، اور میں نے یہ عمل اپنے سینے میں نہیں دبایا۔ میں چاہتا اس عمل سے لاکھوں روپے کما لیتا، لیکن میں نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ عمل دیکھیں ہر غریب بیمار لاچار تک پہنچاؤں گا۔ چاہتے ہو تمہارا بڑا محل ہو، روز اللہ کی غیبی مدد تمہارے دروازے پہ آئے، قرضے دور، بیماری دور، غریبی دور، دنیا کی ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے۔ میں نے ایسی بہنوں کو یہ عمل دیا جن کے رشتے نہیں ہو رہے تھے، جو محبت میں ناکام تھیں، یقین کریں رشتوں کی بندشیں ختم اور رشتوں کی لائنیں لگ گئیں، اور وہ عورتیں، وہ بہنیں آج اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ محبت میں ناکام تھی، کامیابی مل گئی، روٹھا محبوب قدموں میں، بیماری دور، غریبی دور، قرض ختم، ظلم زیادتی ختم، اللہ والو جادو تک ختم، بندش ختم، بد نظری ختم۔ صرف 2 گھنٹے میں اثر کرتا ہے اللہ کی غیبی مدد کو۔ دیکھیے اب آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا رزاق کو 3 بار کیسے پڑھنا ہے، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے سمجھیے گا۔ دیکھیں آپ نے یا اللہ یا رزاق کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام پڑھنا ہے، اور جب یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں نا میرے دوستوں، میں کہتا ہوں میں تمہارا نام رکھ دوں گا کروڑ پتی، تم بن جاؤ گے کروڑ پتی۔ لیکن اگر آج تم نے غفلت میں، لاپرواہی میں پہلے وظیفے کو مس کر دیا نا، دوسرے پہ پہنچ گئے، پھر تیسرے پہ نہیں، پہلے وظیفے کو سمجھو، کیونکہ پہلا وظیفہ دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ۔ دیکھیں اس عمل کو بتانے میں، سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ سکتا ہے، لیکن یہ 3 چیزیں پڑھنے میں صرف 20 سیکنڈ لگتے ہیں۔ اگر 20 سیکنڈ دینے سے میرے دوستوں اگر پوری دنیا کی دولت مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ لیکن آپ نے اس عمل کو تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ دیکھیں جتنا زیادہ تنہائی میں بیٹھ کے دل سے اللہ پاک کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں گے نا، کامیابی اتنی زیادہ ملے گی۔ اب آپ کہیں کہ میں ایک ہاتھ موبائل پکڑا ہو، دنیا داری میں، دوستی یاری میں، فلموں ڈراموں میں لگے ہوئے، موبائل چلاتے ہوئے وظیفہ پڑھوں تو اللہ والوں پھر کچھ بھی نہ حاصل نہ ہوگا۔ اگر آج یہ ویڈیو میری تم تک پہنچی ہے نا تو یقین کرو اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے، اللہ پاک تمہاری خالی جھولیوں الماریوں کو بھرنا چاہتا ہے۔ اب مرضی آپ کی ہے، زندگی آپ کی ہے۔ اللہ والو یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، یا آج میری بتائی ہوئی ترتیب سے یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لو۔ اب آپ نے یا اللہ یا رزاق کے ساتھ اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے اے غیب سے خزانے عطا کر دینے والے۔ دیکھیں آپ نے اس نام کو اپنی زندگی میں ہو سکتا ہے پڑھا ہو، لیکن جب یہ پورا عمل کمپلیٹ ہوگا نا تو میرے بھائیوں پھر مجھے بتائیے گا، کیونکہ مجھے بھی جب میں نے پہلی بار یہ عمل پڑھا نا میرے دل میں تھوڑا سا شک تھا۔ میں نے کہا ایسی طاقت ایسا، پھر میں نے کچھ گھنٹے بعد یعنی ایک میں نے کہا شاید اتفاقاً مجھے مل گئے ہوں، لیکن میں نے 1-1.5 گھنٹے بعد پھر پڑھا۔ اسی دن 5 مہینے پہلے کی بات ہے، جب پہلے دن میں نے پڑھا تھا نا اسی دن میں نے دوبارہ شام میں پڑھا، پھر معجزہ ہو گیا، پھر رات کو پڑھا، پھر معجزہ ہو گیا۔ یقین کریں اس عمل نے میرے بند کاروبار کو چلا دیا، میرے قرضے معاف کروا دیے، میری جتنی مشکلیں تھی نا اس عمل سے دور ہوئیں۔ یہ 3 جملے اگر آپ آج پڑھتے ہو نا، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ پوری زندگی، پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، پوری زندگی آپ کو کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اب میں پہلا وظیفہ آپ کو سمجھاؤں۔ دیکھیے آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، کسی بھی دن پڑھ لیں، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار، کسی بھی دن پڑھ لیں۔ دیکھیے تنہائی میں بیٹھ کے نا آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو پھر مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی کہتا ہے نا کہ حضرت صاحب مجھے کوئی بھی درود شریف نہیں آتا، دیکھیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں۔ اب آپ کو آتا ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ بھائی سب کو آتا ہے، کچھ لوگ ہیں جن کو نہیں آتا تو وہ صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اب پہلے وظیفے کو 3 بار کیسا پڑھنا ہے، دیکھیں یا اللہ یا رزاق کے ساتھ آپ نے نا یا غنی کو پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے گا اس سے بہتر وظیفہ کوئی بھی نہیں۔ آپ نے ان دونوں کو الگ الگ تو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن صرف یہی نہیں پڑھنا، پہلے اس کی ترتیب سمجھیے گا، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے میرے دوستوں دوسرے نمبر والا وظیفہ، پھر تیسرا وظیفہ، تینوں چیزیں آپ نے نا باری باری پڑھنی ہیں، دن بھر میں، شام میں، رات میں، صرف ایک بار زندگی میں پڑھ لیں۔ آپ کی میں بولتا ہوں آپ کی وہ مشکلیں جو لوگ کہتے ہیں نا
کہ تو کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ آج وہ لوگ کہیں گے آج تمہیں عزت بھی ملے گی، آج تمہیں میرے دوستو پوری دنیا میں وہ مقام مرتبہ ملے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ قرضے دور، بیماری دور، غریبی دور، ہر مشکل دور انشاءاللہ، اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ آپ نے پہلے نمبر والے وظیفے کو 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا رزاق یا غنی، یا اللہ یا رزاق یا غنی، یا اللہ یا رزاق یا غنی۔ پہلا وظیفہ ختم، اب جلدی سے دوسرا پھر تیسرا ویڈیو نہ چھوڑنا۔ بدقسمت ہے وہ بندہ، بدقسمت ہے وہ بندہ جو 3 چیزیں نہیں پڑھ سکتا۔ دیکھو پورا دن ہاتھ پھیلاتے ہو، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو، لیکن آج جب موقع ہے، آج جب وقت ملا ہے میرے دوستوں، تو تم اس عظیم ویڈیو سے بھاگ رہے ہو۔ میرے بھائیو، آپ نے دوسرے نمبر پہ اللہ پاک کا ایک نام پڑھنا ہے۔ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا اس عمل کا ایک ایک وظیفہ دولت کا ایٹم بم ہے، اور جب یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی نا، رب کعبہ کی قسم، غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ لوگ دروازے پہ آ کے دیکھے جائیں گے، اور تمہارے حاسدین رشتہ دار یہ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ بیٹا تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، مجھے 500 دو، مجھے 1000 دو، مجھے 2000 دو، ایک دم سے تیری زندگی میں اتنی خوشیاں، اتنی تبدیلیاں کہاں سے آ گئی؟ دوستو خدا کی قسم، لوگ خدا کے واسطے دے دے کے وظیفہ پوچھیں گے، یہ اس عمل کی زندہ کرامت ہے۔ اب آپ نے فوری طور پہ عمل کا سب سے قیمتی وظیفہ میرے دوستو، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے دوسرے نمبر پہ نا اللہ پاک کا ایک نام یا ربنا پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا اس کے ساتھ بھی ایک چیز شامل کرنی ہے۔ دیکھیے اس عمل میں ہر چیز کے ساتھ نا، جس طرح یا اللہ یا رزاق کے ساتھ یا غنی پڑھا، اسی طرح یا ربنا کے ساتھ آپ نے ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے، اس سے بھی آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار پڑھتے ہی کلمہ شریف کی قسم پہ جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی، اور تمہاری غربت اور غریبی کا آج آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غربت، یہ غریبی، یہ جو آپ کہتے ہو نا میں غریب ہوں، یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی سے مٹ جائیں گی۔ اب آپ نے یا ربنا کے ساتھ میرے دوستو اس عمل میں یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، کوئی تو بات ہوگی نا کہ جو بھی پڑھتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے، اور جب یہ تمام خزانے اکٹھے ہو جائیں گے نا، یقین کریں پورے محلے میں شور مچ جائے گا۔ میرے ساتھ ایسا ہی ہوا، مجھے لوگوں نے پوچھا کہ بیٹا تیرے ساتھ ایسا کیا معاملہ ہوا، تیرا تو کوئی اتنا بڑا کام بھی نہیں تھا، تیرے پاس اتنا کہاں سے آ گیا، بڑا گھر آ گیا، گاڑی آ گئی، ہر چیز آ گئی، تو ایک دم سے کون سا کام کرتا ہے؟ میں نے کہا میں اللہ کے کام میں لگ گیا ہوں، میں اللہ کے کام میں لگ گیا ہوں، اللہ میرے کام میں لگ گیا ہے۔ اے غریبو، خدا رسول کا واسطہ 3 چیزیں پڑھ لینا۔ دیکھیے پہلا وظیفہ جیسے تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ لیا نا، آپ نے دن بھر میں، شام میں، رات میں، کسی بھی وقت یا اللہ یا رزاق یا غنی۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا ربنا یا فتاح، یا ربنا یا فتاح، ان دونوں کو تو آپ جانتے ہیں نا، ان دونوں سے بہتر وظیفہ دنیا میں نہیں جو بند راستے کھول دیتا ہے۔ تو سوچو ذرا، جائزہ لو، ذرا تصور کرو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، اور جب تیسرا جملہ آپ پڑھیں گے نا، جس نے پوری دنیا کے فقیروں کو بادشاہ بنایا ہے، جس نے پوری دنیا کے مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنایا، دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے سپر سٹار ہیں نا، رب کعبہ کی قسم اس ایک وظیفے کو پڑھ کے بڑے بڑے لوگ فقیر سے بادشاہ بنے۔ یہ بادشاہوں کا وظیفہ ہے۔ یہ 3 چیزیں اگر آپ نے میرے دوستو آج پڑھی نا، دیکھیے ابھی پڑھو ابھی ملے گا، کل پڑھو گے کل ملے گا، رات کو پڑھو گے رات کو ملے گا، جب پڑھو گے نا جب ملے گا انشاءاللہ۔ میرا چیلنج 2 گھنٹے کا ہے، آج 2 گھنٹے میں انشاءاللہ وہ معجزات ہوں گے کہ ساری زندگی انشاءاللہ مسلح پہ بیٹھ کے دعائیں دو گے۔ اب اللہ والو، آپ نے پہلا وظیفہ 3 بار پڑھ لیا، اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا ربنا یا فتاح، یا ربنا یا فتاح، یا ربنا یا فتاح۔ اب آپ نے 2 وظیفے پڑھ لیے، یا اللہ یا رزاق یا غنی پہلے نمبر پر، اور وہی بیٹھے بیٹھے یا ربنا یا فتاح۔ بظاہر تو بچوں والا یہ وظیفہ عمل ہے، سنیں گے تو کہیں گے یہ تو بچوں والا عمل ہے، لیکن معجزات میرے غریب بھائیوں دیکھ لینا، میری غریب دکھیاری بہنوں، آج جن کا اگر رو رو کے برا حال ہے نا، اگر چاہتے ہو کہ گھر میں چاروں طرف نوٹوں کے بنڈل ہوں، نوٹوں کی تھیلیاں پڑی ہوئی ہوں، اتنا پیسہ ہو کہ الماری بھر جائے، جیب بھر جائے، گھر بھر جائے، پھر آپ کہو گے بس کر دے اللہ، اللہ بس کر دے اللہ، بس مجھے نہیں چاہیے، اللہ پاک مجھے نہیں چاہیے، میرے پاس بہت آ گیا ہے، میرے اللہ کسی اور کو دے دے، مجھے نہیں چاہیے، الماریاں بھر جائیں گی۔ یہ وہ چیز ہاتھ لگ گئی ہے میرے بھائیوں۔ 3 چیزیں ہیں میرے دوستو، جس میں سے 2 چیزیں بتا دی، اب آخری جملہ ہے، آخری چیز اگر تم نے چھوڑ دی نا، میں کہتا ہوں آپ کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا، کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ یہ 2 چیزیں، اور آخر میں یہ آخری جملہ، خفیہ جملہ دیکھیں، یا اللہ یا رزاق یا غنی، اور یا ربنا یا فتاح، 3 بار پڑھ کے نا، اب آپ نے آخری جملے کو پہلے کلمے کے ساتھ پڑھنا ہے،
غریبوں آج آپ کی زندگی سمجھ جائے گی۔ دیکھو اللہ کے نام سے محبت کرتے ہو نا تو ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ جو اللہ کے کلام سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اس کے ڈبل مدد کرتے ہیں۔ اور ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹس میں اپنا نام لازمی لکھیے میرے دوستو، اور مجھے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے، اور روزانہ اس طرح کے روحانی وظیفے آپ کو سننے کے لیے ملتے رہیں۔ اب آپ نے فوری طور پہ 2 وظیفے پڑھتے ہی آخری وظیفہ پہلے کلمے کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیے آپ نے پہلے کلمے کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج میرے دوستو پہلے کلمے کے معجزات کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ آج پہلے کلمے کو بتائی ہوئی ترتیب سے آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار اس کے ساتھ وہ جملہ میرے دوستو جسے سننے کے لیے آپ بے چین ہیں نا، اور جسے بتانے کے لیے میں بھی بے تاب ہوں۔ یہ جملہ جانتے ہیں کون سا ہے؟ پہلے کلمے کو سمجھ لیں۔ دیکھیے 2 چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں، یا اللہ یا رزاق یا غنی، اور یا ربنا یا فتاح۔ اب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے اس عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ پڑھ لیا، دوسرا پڑھ لیا۔ اب تیسرے نمبر پر نا آپ نے پہلے کلمے کو 3 بار پڑھنا ہے، اور ساتھ میں اللہ پاک کا وہ نام پڑھنا ہے جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو دور کرنے والے۔ دیکھیے یہ نام آپ سے ہمیشہ چھپایا گیا، کیونکہ آپ اگر یہ نام پڑھ لیں گے نا تو آپ فقیر سے بادشاہ بن جائیں گے، لیکن آج اس عمل میں جب یہ نام پڑھیں گے نا تو اس نام کی اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جائیں گے۔ بظاہر پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر کے جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اللہ والو اب آپ نے بالکل آخر میں جو سب سے قیمتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے نا، جو کہ بادشاہوں کا وظیفہ ہے، جو دنیا کے امیر ترین لوگوں کا وظیفہ ہے، آپ نے اس عمل میں میرے دوستو پہلے کلمے کو 3 بار پڑھتے ہی اب یہ آخری وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے میرے دوستو، توجہ دھیان سے۔ اب دیکھیں آپ نے اس نام کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج آپ نے میری بتائی ہوئی ترتیب سے بتائی ہوئی طریقے سے یہ نام پڑھنا ہے۔ یہ نام جانتے ہیں کون سا ہے؟ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ اے جلال اور کرم کرنے والے، اے پریشانیوں کو دور کرنے والے۔ آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ آپ نے جیسے ہی میرے دوستو آپ نے پہلا وظیفہ یا اللہ یا رزاق یا غنی کا پڑھ لیا، آپ نے دوسرے نمبر پر میرے دوستو یا ربنا یا فتاح، یا ربنا یا فتاح، یا ربنا یا فتاح کو بھی پڑھ لیا 3 بار۔ پھر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی پہلے کلمے کو بھی آپ نے 3 بار پڑھ لیا نا۔ اب عمل کے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستو جانتے ہیں وہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ ہے یا ذل جلال والاکرام، 1 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ 3 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی آخر میں درود شریف پڑھ کے اللہ پاک سے مانگے گا۔ انشاءاللہ میرا چیلنج آپ کو 2 گھنٹے کا ہے، اگر 2 گھنٹے میں یہ عمل اثر نہ کرے نا تو یہ میرا گربان حاضر ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔